صدقہ فطر یہ روزے دار کے روزوں کو، روزے دار کی عبادات کو یہ پاک کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے۔ جو اس نے روزے کی حالت میں نہ زیبا بات کہہ دیے، غیر اخلاقی بات کی ہے، غیر شرعی جملہ بولا ہے یا کوئی گالم گلوچ کیے، تو یہ بات جب روزے کی حالت میں کرتا ہے، اس عیب کو ختم کرنے کے لیے، اور ہو بھی اللہ کی عبادت، اور اس عبادت پر ایسے عیب لگے ہوں، ایسے داغ لگے ہوں، ایسا نقص پایا جائے، تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ آپ صدقہ فطر ادا کرو گے۔ یہ صدقہ فطر آپ کے روزے میں وہ جو کمال طہارت ہے، آپ کی عبادات میں کمال پاکیزگی پائی جانی ہے، وہ اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے اس کی پاکیزگی میں کمی جو آئی ہے، یہ صدقہ فطر اس نقص کو، اس عیب کو، اس داغ کو ختم کر دے گا، روزے دار کو روزے کی عبادات کو پاک اور صاف ستھرا کر دے گا۔ یہ میرے کملی والے آقا نے اس صدقہ فطر کا ایک بنیادی مقصد، جو اہم ترین مقصد ہے دین ہمارے اسلام نے، دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے لیے کتنا بڑا اہتمام کیا ہے، کتنا بڑا احسان عظیم فرمایا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے پورے 30 دن کے اگر ہم 24 گھنٹوں کا محاسبہ کریں نا، کہ بھئی پورے 24 گھنٹوں میں ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے غیر شرعی کام کیے، کتنے وہ کام کیے جن سے ہمارے دین، ہمارے مذہب نے ہم نے روکا ہے، تو ہمیں ہو سکتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئے، وہ کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیں نظر ہی نہیں آئے، ہمیں انہیں سمجھتے نہیں ہوں گے، لیکن جن کو ہم نہیں جانتے وہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائیں، جن کو ہم گناہ ہی نہ سمجھتے ہو۔ تو اس لیے ان تمام اعمال کی بابرکت ماہ مبارک کی عمل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، بربادی سے بچانے کے لیے، اور جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے نا، صاف اور ستھرا ہو کر اس کا اعمال رب کی بارگاہ میں جائے، میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو، یہ تمہارے روزوں میں جو برے بات کہہ دیے، نازیبا بات کر دیے، یہ اس سے روزے دار کو پاک، صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ دوسرا مقصد میرے آقا نے فرمایا غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، حاجت مندوں کو عید الفطر کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اس کو واجب قرار دیا۔ لیکن اس عمل پر، صدقہ فطر کے معاملات میں جو آج کل ہمارے معمول بن چکا ہے نا، عید الفطر کے معاملات میں ہم نے اپنے بچوں کے کپڑے، معذرت کے ساتھ، یہ ہم جتنا روزے کا اہتمام نہیں کرتے نا، اتنا ہم اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا کپڑوں کا اہتمام ہم لازمی کرتے ہیں۔ یہ روزوں سے زیادہ ہمارے آج کل زیادہ مقبولیت اختیار کر چکا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اس بات پر اگر غور کریں گے تو ہمیں واقعات پتہ چلے گا کہ ایک طرف روزہ جیسی عبادت، دوسری طرف ہمارے دیگر جو معمولات ہوتے ہیں، عید آتی نہیں ہے، اس کے یہ طرح طرح کے اہتمام، ایک ہفتے سے پہلے پورے گرینڈ میٹنگ ہوتی ہے، پورے پلان بننا شروع ہو جاتے ہیں، آج ہم نے کیا کرنا ہے، فلاں دن کدھر جانا ہے، تیسرے دن کدھر کرنا ہے، صبح کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے، صبح کیا پہننا ہے، شام کو کیا پہننا ہے، یہ سارے اہتمام ہمارے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کیا ہم نے روزوں پر بھی اتنا اہتمام کیا ہے، قرآن کی تلاوت پر بھی اتنا اہتمام کیا ہے، تراویح پر بھی اتنا اہتمام کیا ہے، صدقات و خیرات پر بھی اتنا اہتمام کیا ہے، سخاوت پر بھی کتنا اہتمام کیا ہے، لوگوں کو روزہ افطار کرانے پر بھی اتنا اہتمام کیا ہے؟ جب ہم ساری چیزوں پر غور کریں گے، یہاں پر ہمیں اندھیرا نظر آئے۔ تو اس لیے میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں غرباء اور مساکین کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرانے کے لیے میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ کیا واجب ہے۔ اس کا بہترین وقت کیا ہے؟ اس کے وقت میں میرے آقا نے فرمایا من اداہ قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس شخص نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا ہے، یہ اس کا مقبول صدقہ سمجھا جائے گا، صدقۃ مقبولۃ، ومن اداہ بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اگر جس شخص نے عید الفطر کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ صدقہ فطر عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ سمجھا جائے گا۔ اسی حضرات صدقہ فطر کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم بڑی تاکید فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان مبارک کے آخر میں، اختتام پر لوگوں میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے،
اور اس خطبے میں خاص طور پر جو تاکید کی جاتی تھی وہ صدقہ فطر کے حوالے سے تاکید کی جاتی تھی. لوگوں کو بار بار تاکید کی جاتی تھی لوگوں صدقہ فطر ادا کرو. کیوں؟ اس صدقہ فطر پر آپ کی عبادات معلق رہیں گی. پورے رمضان مبارک میں سارے جتنے بھی عبادات میں کوتاہیوں کمزوریوں کا ازالہ کیے کم سے کم 250 روپے, وہ بھی ہم بڑی مشکل سے دیتے ہیں. اچھا دیکھیں آپ, کیا کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ صدقہ فطر پورے رمضان کے روزوں کے ازالے کے جو کمیوں کوتاہیوں اس کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. پورے رمضان کے روزوں کے لیے 30 دن کے روزوں کی کمیوں کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے 250 روپے. 250 روپے میں پورے رمضان میں روزوں کو جتنی بھی ہماری لفظ باتیں فضول باتیں گالم گلوچ کو کی ہیں 250 روپے ختم ہو جاتے ہیں. یہ مہنگا سودا ہے یا سستا سودا ہے؟ آسان ترین یہ پیکج ہے, لیکن اس پر بھی ہم غفلت برتتے ہیں. وہ غفلت کہاں سے برتتے ہیں؟ ہم صدقہ فطر کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں. میں ہر بار میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم صدقہ فطر کو جو ہم سر سے اتارتے ہیں, جس کے متعلق ہم نہیں سمجھیں کہ بھائی تحقیق نہیں کرتے کہ واقعتاً یہ مسکین ہے, یہ محتاج ہے, زکوٰۃ کے مصارف ہے, وہی صدقہ فطر کے مصارف ہے. اگر زکوٰۃ صحیح مصرف تک نہیں پہنچے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی. اسی طریقے سے اگر صحیح مصرف تک آپ کا صدقہ فطر نہیں پہنچے گا آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. آپ اپنے طور پہ سمجھے ہم مسکین کو دے رہے ہیں, وہ حقیقت میں مسکین نہیں ہوا. کچھ لوگ ہمارے گدھا گھروں کو دے دیتے ہیں, کچھ لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں بیوہ ہے. اگر بیوہ عورت ہے اس کے پاس زیور موجود ہے تو وہ خود صاحب نصاب ہے, اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے, اس پر قربانی بھی واجب ہے, اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. تو ہم یہاں پر اس کو صدقہ فطر کو ادائیگی کے وقت میں ہم تحقیق و تفتیش نہیں کرتے, یہ سب سے بڑا المیہ. اس لیے اس 250 روپے کا ہلکا نہ سمجھے. یہ ہو سکتا ہے کہ کل اگر 2.5 کروڑ 2.5 ارب روپے بھی آپ کہیں کوئی مجھ سے لے لے تو یہ جو میرے رمضان مبارک کی عبادات روزے یہ کمیاں جو کوتاہیاں تھیں ختم ہو جاتی, وہاں پر آپ کو یہ شاید کوئی لینے والا نہیں ہوگا, آپ کی آفر قبول کرنے والا نہیں ہوگا. جن کو یہ توفیق ہے نا زیادہ کی, وہ کشمش کے اعتبار سے دیں, کھجور کے اعتبار سے دیں, جو صاحب مال جو صاحب حیثیت ہیں. آپ اپنے اعتبار سے یہ بھی کہ تو دیکھیں کہ آپ بھائی کون کون سے رمضان میں کھجور استعمال کرتے رہیں. خود اگر بندہ کہے میں عراق کی کھجور اپنے یہ مبروم منگواؤں, اجوا منگواؤں مدینہ سے, اور جب صدقہ فطر کے باری آئے وہ گندم کے اعتبار سے دے. یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے بلکہ دورہ معیار ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے جو اپنے یہ پسند کرو وہی اللہ کے بارگاہ میں فقراء اور مساکین کو یہ صدقہ فطر کے اعتبار میں وہی ادا کرو.